آج انشاءاللہ ہم میت کی بخشش کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم اپنی دنیا کو بہت سارا وقت دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھولے رہتے ہیں۔ دنیا کے کام بھی آخرت میں اجر کی نیت سے کریں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ وہ جائز ہوں، حلال درست کام ہوں۔ لیکن آخرت سے بالکل بے فکر اور غافل ہو کر بالکل ناسمجھ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا یا حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنا یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ بہرحال اب اگر اپنے قریب والوں میں سے، پیاروں میں سے کسی کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو جو ہی روح نکلے سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کیونکہ وہ غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کرتے ہیں، یعنی اس کا غم دور کر دیتے ہیں۔ پھر اپنے ساتھ تہیہ کریں کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ جانے والا چلا گیا، ہمارے جسم کا حصہ چلا گیا، ہمارے محبتوں کا ایک مرکز چلا گیا، لیکن اب رب کو نہیں ناراض کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دیکھا جو ابراہیم تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ یعنی غم دل میں آنا کوئی برا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی غم آیا تھا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا کے لیے رونا منع نہیں ہے۔ غم اور تکلیف کے وقت اگر کسی کے آنسو بہہ جاتے ہیں تو اس کو آر نہیں دلانی چاہیے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، کیونکہ یہ دل کی نرمی کی علامت ہوتے ہیں یہ آنسو۔ پھر یہ کہ اللہ کی ناراضگی والی بات نہیں کرنی کوئی، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، یا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یا میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا دوست رشتہ دار ہیں، وہ سب اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم نے کچھ دے کے نہیں لیا ہوا ان کو، اللہ نے ہی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، جیسے ام سلیم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ کیا تھا۔ اپنے شوہر کو کیسے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص تمہیں کچھ دے امانت کے طور پر اور پھر وہ واپس لینے آ جائے تو تم ناراض ہوگے؟ تو اس نے کہا تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اس نے واپس لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے لیکن پوچھتے ہیں اس بات کو اہمیت دینے کے لیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کہ اس نے اتنی بڑی تکلیف کے موقع پر بھی میری تعریف ہی بیان کی۔ کسی کی بھی موت پر انسان صبر سے کام لے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وبشر الصابرین، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا، یعنی ان گنت۔ پھر صبر جو ہوتا ہے نا صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، جو ہی خبر ملے اس وقت صبر، حال دعائی ڈال کے پھر اس کے بعد کہ اب ہم صبر کر رہے ہیں تو وہ تو صبر نہیں ہے۔ اور خاص طور پر بچوں کی وفات پر صبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونے والا بچہ اپنی ماں کو اپنی عمل سے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا جب وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے۔ تو اگر وہ کچا بچہ جو ہے وہ لے جا سکتا ہے تو جو بڑا بچہ ہو اس کے بارے میں کیا کہنا کہ اگر ماں اس پر صبر کرتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ آس پاس میں جو لوگ ہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو اطلاع بھجوائی کہ میرا ایک بیٹا مرنے کے قریب ہے، آپ اس کے لیے تشریف لائیں۔ آپ نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، یعنی غم نہ کرو، یہ جو فوت ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کا ہے، اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کے ہاں وقت مقرر پر واقع ہو جاتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر اسی طرح جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ جزا کہتے ہیں بری بات منہ سے نکالنے کو اور بدگمانی کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، نعمت ملنے پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کی آوازیں نکالنا۔
یعنی رونا منع نہیں ہے، لیکن رونے کے ساتھ بول بول کے رونا منع ہے، اور عجیب و غریب آوازیں نکالنا منع ہے۔ پھر نوحہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے، یعنی عورت کو اپنے پورے بال منڈوانے نہیں چاہیے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کیمو تھراپی سے سارے گر جائیں، تو وہ اس نے تو نہیں منڈوائے نا، وہ تو گر گئے، بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ اس میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے، گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی سی پکارے۔ پھر میت کے پاس خیر کے کلمات بولنے چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آپ نے ان کو بند کر دیا، پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے یہ بہت سکیری ہے۔ روح نکل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آنکھیں کام کر رہی ہیں، تبھی تو وہ دیکھ رہی ہیں۔ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ روح جو زندگی میں نظر نہیں آتی وہ اس مرنے والے کو موت کے بعد وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ قرآن میں آتا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آخرت میں بھی اس کی نگاہ تیز ہوگی۔ اور میں نے آپ کو کچھ دن پہلے وہ واقعہ سنایا تھا، ریسنٹلی جو ریسرچ کی گئی ہے کہ ایک 80+ ایئر کا شخص مشینوں کے نیچے تھا، جس کی دماغ کی جو ویوز ہیں اور اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ پوری طرح مانیٹر کی جا رہی تھی، کہ اچانک اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ اس کی ساری اسکیننگ چل رہی تھی ابھی۔ تو وہ جو موت کی کیفیت تھی اس کے وقت دماغ کا کیا حال تھا سب کچھ اسکین ہو گیا، اور اس کی پرنٹ بھی نیٹ پہ موجود ہے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ جو دماغ کا میموری والا پارٹ تھا وہ بہت ایکٹیو ہو گیا، سپر ایکٹیو، موت کے وقت روح نکل گئی ہے اور وہ میموری پارٹ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا، اور اس میں جو گاما ویوز ہیں وہ اوپر نیچے، وہ جو مشین پہ آپ نے کبھی ECG کروائی ہوئی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس طرح اوپر نیچے لکیریں جاری ہوتی، یعنی وہ پوری اسپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی، اور یہ میموری پارٹ کی تھی۔ تو اس سے پھر مزید انہوں نے تحقیق کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے واقعات، ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے آنے لگتی، اس کے اچھے برے کام سب آ جاتے ہیں اس کے سامنے۔ اسی کے بارے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا بھاگ دوڑ کی دنیا میں، کیا کر کے آیا۔ تو اس لیے اگر انسان کا کوئی وقت نیکی کے کام میں گزرتا ہے تو اس کو چہرش کرنا چاہیے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے، شکر ہے ہمارا یہ وقت کسی اچھے کام میں گزرا ہے۔ لیکن ہمارا نفس جو ہے نا وہ جلدی تھک جاتا ہے اور بور ہونے لگتا ہے کہ اب یہ کیا بند کے بیٹھ جاؤ ایک قید کی طرح، کچھ اور بھی کریں، اور کتنی چیزیں ہوں گی جن کو دیکھ کر انسان افسوس کر رہا ہوگا۔ تو بہرحال روح جب نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے، اس لیے کیا فرمایا، آنکھیں بند کر دو۔ یہ جو ہمارے یہاں میت کی آنکھیں بند کرتے ہیں نا فوراً، وہ اسی وجہ سے۔ پھر ان کے گھر کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پہ آمین کہتے ہیں، یعنی میت کے بارے میں صرف اچھی بات کرو، رونا دھونا بند کرو۔ مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم بات سنو اور اطاعت کرو جب تک تمہارا دوسرا امیر نہیں آ جاتا۔ پھر فرمایا مغیرہ بن شعبہ کے لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، کیونکہ مغیرہ درگزر کرنے کو پسند کرتے تھے، ان کی اچھی تعریف بھی کی۔ مسند احمد میں اس واقعے سے دو باتیں پتہ چلتی، ایک تو یہ کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر اگر کوئی شخص کچھ واعظ نصیحت کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے کہ ان صحابی نے بوقت ضرورت کی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک روٹین نہیں تھی، کوئی رسم رواج نہیں تھا کہ کوئی فوت ہو تو ساتھ ہی درس شروع کر دیا جائے، لیکن اگر لوگ وہاں موجود ہیں تو وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کو اگر کوئی تعلیم دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کی تعریف کر رہے تھے، یعنی کہ جو مغیرہ تھے وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے۔ حالانکہ وہ صحابی رسول تھے، ان کو بھی بخشش کی دعا چاہیے تھی۔ پھر اگر میت کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو، کوئی ناراضگی ہو چکی ہو، کوئی بات ہو، تو اب اس کو بلا دیں، وہ پہنچ گیا اپنے انجام کو، اب آپ معاف کریں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کے عیب بیان نہ کرو، اب معاف کر دو اس کو۔ پھر یہ کہ جلد از جلد کفنانے اور دفنانے کا انتظام کرو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے کر جلدی چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو خیر کی طرف آگے کر رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دیتے ہو۔ پھر اسی طرح پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر میت پہ کوئی قرض ہو تو اعلان کر دینا چاہیے فوراً کہ اگر کسی کا بھی قرض ہے تو وہ بتائے، کوئی دلیل لائے، اور دفنانے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے اسی کے مال میں سے، اور اگر نہیں تو کوئی اور رشتہ دار ذمہ داری لے لے، کیونکہ قرض کی دعاؤں میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک قرض ادا نہ ہو انسان سکون نہیں پا سکتا قبر میں، کیونکہ شہید سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض کا گناہ نہیں معاف ہوتا۔ پھر یہ کہ میت کو قریبی رشتہ دار غسل دیں، اپنی ہی بیٹی، اپنی بہن، اپنی والدہ، قریب ترین لوگوں کا حق ہے، اور اگر ان کو غسل دینا نہیں آتا تو کوئی ایک غسل دینے کا طریقہ جاننے والا غسل دے اور ان کو ساتھ پانی ڈالنے کے لیے کہے اور ان کو ساتھ ساتھ سکھاتا بھی جائے۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ انسان کہ مجھے آتا نہیں اس لیے میں اس طرف کھڑا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ صحت کے کسی مسئلے کی وجہ سے بیچ میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ جھک نہیں سکتے، آپ میت کو اٹھا نہیں سکتے، آپ کمزور ہیں، بیمار ہیں، کوئی وجہ ہے، وہ تو اور چیز ہے۔ ادروائز قریبی لوگ اس کو، کیونکہ بعض لوگ تو ٹچ بھی نہیں کرتے، پروفیشنل کو بلاتے تم غسل دے دو، تم کفن پہنا دو، ہم نہیں پاس آ رہے، ڈر رہے بھی وہ تمہیں پکڑ کے ساتھ لے جائے گا، ایک دن تو جانا ہی ہے۔ بلکہ ہاتھ لگائے انسان تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک سکون سا بھی آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو گھر میں صرف آپ کے اہل خانہ تھے۔ چچا عباس تھے، چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب تھے، چچا کے بیٹے فضل بن عباس تھے، قسم بن عباس تھے، اسامہ بن زید تھے، اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح۔ تو اسی دوران ایک انصاری بھائی اوس نے آواز دے کے کہا حضرت علی کو کہ اے علی، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں ہمارا حصہ بھی رکھنا۔ حضرت علی نے فرمایا اندر آ جاؤ، تو وہ بھی اندر چلے گئے۔ اس موقع پہ موجود رہے، انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا، یعنی سہارا دینے والوں میں شامل ہو، جبکہ آپ کی قمیص آپ کے جسم پر تھی۔ عباس، فضل اور قسم پہلو بدل رہے تھے آپ کا، یعنی سائڈ سے دن ہلانے کے لیے، پھر دوسری طرف سے علی بن ابی طالب ان کی مدد کر رہے تھے، اسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت علی جو تھے وہ ساتھ واش کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل دینے کے لیے 3 4 5 لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مل جل کر اس کام کو کریں، تاکہ جلدی بھی کام ہو اور سیکھیں بھی جن کو نہیں آتا۔ پھر یہ کہ بیری کے پانی سے غسل دینا، اور اگر بیری کے پتے کہیں نہ ملیں، جیسے یہاں نہیں ملتے، تو پھر جو واشنگ لکوڈ ہے اس سے بھی دھو سکتے ہیں۔ پھر سفید اور اچھا کفن پہنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو۔ پھر یہ کہ اچھا کفن ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے، کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقات کریں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی، یعنی کسی کو نہیں بتایا، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا۔ تو کفن ڈونیٹ بھی کرنے چاہیے، خاص طور پر اگر کسی جگہ بہت کٹھی موتیں واقع ہو جائے اور کفن کی کمی ہو جائے تو اس میں تو ضروری حصہ ڈالنا چاہیے، ادروائز بھی دینے چاہیے۔ جی، الوداع کی کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری بھی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اچانک وفات ہو جاتی ہے، گھر والوں نے کفن لے کے نہیں رکھا ہوتا، رات کا وقت ہوتا ہے، یہ ایسا وقت جمعہ یا ہڑتال، کئی مسائل کھڑے ہو گئے تھے، جس کے بعد الوداع نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہر وقت، اور ہمارے اسٹاف کی گاڑیوں میں بعض اوقات جو لوگ جاتے ہیں نہلانے وغیرہ کے لیے ان کی گاڑی میں کفن رکھا رہتا ہے۔ میری جو بڑی والدہ تھی انہوں نے اپنے بکس کے اندر ہمیشہ کفن رکھا ہوتا تھا، اور اس کے اندر مشک کافور بھی، اور ہم بچے ہوتے تھے تو وہ جب بھی اپنا بکس کھولتی تھی تو وہ ہمیں ضرور دکھایا کرتی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، تو کہتے تھے یہ میرا کفن ہے۔ اور مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، میری نانی شاید زمزم کے پانی سے گیلا کر کے لائی تھی، جی جی جی، وہ بھی وارڈ روم میں اگر لٹکا ہوا ہو تو جب انسان کھولے تو یاد آ جائے کہ ایک دن یہ بھی ڈریس پہننا ہے۔ پھر یہ کہ جنازے کے پاس آوازیں نہیں بلند کرنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، زور زور سے نہیں بولنا چاہیے، ایک احترام اور ادب رہنا چاہیے۔ نہلانے والوں کو بھی بہت باتیں نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ایک جو روب ہوتا ہے نا، موت کی جو گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ باقی رہے، انسان اس سے کوئی سبق سیکھے۔ پھر عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں۔ مردوں کے لیے تو اجر ہے نا، وہ ایک قرات کا جو جنازہ پڑے اور 2 قرات جو دفن تک رہے وہاں، فرمایا ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں۔ یعنی ایک الٹا آپ نافرمانی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کر، اور دوسرا ہے کہ کچھ کما کے نہیں آتے۔
پھر دفنانے کے بعد رک کر میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا بھی کی جائے. عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا. یعنی دفنانے کے بعد ایک دم نہ نکلے وہاں سے، بلکہ کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ اس کو اس امتحان میں کامیاب کرے جو سب منکر نکیر کے سوالوں کا ہے. حضرت عمر بن العاص نے وصیت کی تھی کہ بچوں میری قبر پر اس وقت تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی گھنٹہ بھر تقریباً. پھر میت کے لیے دعا جو ہے وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا مانگو، خاص طور پر اولاد کی دعا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، یا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یا نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے. خاص طور پر اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. تو نہیں بچوں کو بٹھا کے اس ٹاپک پہ بات کر کے ان کو دعا سکھانی بھی چاہیے اور تلقین بھی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ کہے گا یا رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. یعنی تمہارے اپنے اعمال یہاں تک تھے اور تمہارے بچے نے جو دعائیں کی اس کی وجہ سے اور اوپر چلے گئے. ولد کا لفظ جو ہے نا بچہ بچی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میت کی بخشش کی دعائیں کون سی ہیں؟ ایک تو قرآن مجید کی وہ دعا جو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو واضح کر چکی ہوں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا اور پھر دوسرے ایمان والوں کے لیے. پھر ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہم میں موجود نہیں ہیں ان کو بھی. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. اب باقی باتیں تو بہت سمپل ہیں، سمجھ آ رہی ہیں ڈائریکٹ، لیکن یہ جو بات ہے نا اللہم لا تحرمنا اجرہ، یہ عام طور پر سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے مرنے پر جو ہم نے صبر کیا ہے اس کے اجر سے تو ہمیں محروم نہ کرنا، اس کا اجر ہمیں دینا. یعنی یہ ہم سے جا رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، ہم دکھی ہیں، غمگین ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، ہمیں اس کا اجر عطا کرنا، اس سے محروم نہ کرنا. یعنی بندے سے تو ہم محروم ہو گئے لیکن اس کے جانے پر جو صبر ہم کر رہے ہیں اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. کیونکہ بعض لوگ خاندان کے اندر ایسے تو جیسے والد ہیں، کوئی بڑے ہیں، بزرگ ہیں جو نصیحت کرتے رہتے ہیں، اگر ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو رستہ دکھاتے ہیں. اب وہ زندگی بھی نہیں رہے تو یا اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑنا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں رہا تو ہم بھٹک جائیں اور دنیا میں کھو جائیں. اب یہاں اس دعا میں ایک اور چیز بھی ہے. یہ تو سمجھ آتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، زندہ کو بھی بخش، مردہ کو بھی بخش، ٹھیک ہے. و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے بڑوں بوڑھوں کو بھی بخش دے اور ہمارے بچوں کو بھی بخش دے. اب یہ جو صغیر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو ان کو کیا بخشنا؟ انہوں نے بڑے ہونا ہے اور بڑے ہو کر جو غلطیاں کریں گے آئندہ کے لیے پیش بندی کی جا رہی، ان کو بھی بخش دینا. کتنی جامع دعا ہے یہ، اور کی جا سکتی، کیوں نہیں؟ جب اپنے والدین یاد آئے تو اس وقت کر سکتے ہیں، یعنی جو جانے والے ہیں ان کے لیے. اور بچے کے لیے استغفار اس کی آئندہ زندگی میں اس کی نیکی کا باعث بھی بنتی ہے کہ اللہ اس بچے کو بخش دینا، یعنی اس کو نیکیوں کی توفیق دینا، اس کے درجات بلند کرنا. اور یہ بھی مانا کیا گیا کہ یہاں کبیر سے مراد بوڑھے ہیں اور صغیر سے مراد جوان ہیں، یعنی بوڑھوں کو بھی بخش دے اور جوانوں کو بھی بخش دے.
یہ مطلب ہے. اور پھر شاہدنا کا مطلب ہے جو اس جنازے میں حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے. وغائبنا اور جو یہاں نہیں پہنچ سکے, جنازے پہ حاضر نہیں ہو سکے. کئی لوگ کوشش کے باوجود بھی مس کر جاتے, نہیں پہنچ سکتے, ٹریفک میں پھنس گئے, کوئی اور مسئلہ آ گیا, نہیں پہنچے, تو اللہ ان کو بھی بخش دینا. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور پھر زندگی ایمان پر دے اور موت اسلام پر دے, یعنی ایمان کے ساتھ جو زندگی ہے اس میں اسلام بھی داخل ہے, یعنی اپنے دل کے اندر یقین ہو اور ساتھ ہی عمل بھی ہو. اور یا اللہ جب تو ہماری روح قبض کرے تو ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں. توفہ علی الاسلام, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بعد گمراہ نہیں کرنا, ہم موت سے عبرت حاصل کرنے والے ہوں, تیری ملاقات کی تیاری کرنے والے ہوں. اس دعا کے تھوڑے تھوڑے لفظ کچھ اور روایات میں مختلف بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی بھی ہیں وہ. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اس میں ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی. ٹھیک ہے, یہ اضافہ ہے. ایک اور ہے سنن نسائی کی, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا و صغیرنا و کبیرنا. مسند احمد کی روایت میں ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہاں الٹ ہو گیا, اسلام پہلے ایمان بعد, یعنی باتیں وہی ہیں, صرف ورڈ آگے پیچھے ہوئے میں, تو اس سے فرق نہیں پڑتا اتنا, لیکن جو بھی دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے, صحیح مسلم کی ہے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے معاف کر دے اور اس کی بہترین مہمانی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے, اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما, اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما, اس کی بیوی یا شوہر سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر سے ہی آگ کے عذاب سے بچا لے. اور با بھی آتا ہے ومن عذاب النار, اور آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یا اللہ اس میت کو بخش دے اور رحم فرما. رحمت جو یہ بخشش سے زیادہ عام ہے, کیونکہ بخشش رحمت کا ایک حصہ ہے. بخشش چھوٹی چیز ہے, رحمت بڑی چیز ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ رحم فرماتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے, اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اسے جنت میں بھی داخل کرتا ہے. جنت کا نام بھی رحمت ہے, اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو بخشش ایک حصہ ہے, لیکن ساتھ ہی رحمت بھی مانگنی چاہیے. وہ آپ ہی, اور اس کو محفوظ رکھ, یعنی جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھ. واعف عنہ, اور اس کی خطائیں معاف کر دے. واکرم نزلہ, یہ جو اکرم نزلہ ہو نا کہ اس کی اچھی مہمانی فرما, تو نزل کہتے ہیں, نزل من غفور الرحیم قرآن میں بھی آتا ہے, وہ کھانا جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یعنی یا رب یہ روح جو تیری طرف آ رہی ہے یہ تیری مہمان ہو اور اس کے لیے اچھی مہمانی ہو, یعنی اس کا اجر و ثواب محفوظ ہو اور رب کی رضا ہو. ووسع مدخلہ, مدخل سے مراد داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر ہے, یعنی قبر وسیع کر دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد, اور اس کو پانی, برف اور اولے سے دھو ڈال. یہ تینوں چیزیں آپ کو تو بہت اچھی طرح معلوم ہے, اولے اور برف کیا ہوتی ہے, کیونکہ جو لوگ کبھی برف نہیں دیکھتے, مجھے کسی نے ذکر کیا کہ جب وہ پہلی دفعہ انگلینڈ آئی اور انہوں نے برف دیکھی تو انہوں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے, یہ کیا چیز گرے جا رہی ہے آسمان سے نا. یعنی کچھ لوگوں کے لیے کوئی کانسیپٹ نہیں. اب تو خیر سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے کو بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں, لیکن پہلے اتنا عام نہیں تھا یہ سب کچھ. ابن قیم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے اس دعا کے بارے میں دریافت کیا کہ پانی, برف اور اولوں کے ساتھ دھونے کا کیا معنی ہے. گناہوں کو تو پانی سے نہیں دھویا جاتا, پھر برف اور اولوں کا ذکر کیوں کیا گیا, جبکہ گرم پانی کسی چیز کو پاک اور صاف کرنے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے, تو پھر ٹھنڈی چیزوں کا کیوں ذکر کیا گیا کہ اس سے دھویا جائے. تو انہوں نے جواب دیا کہ خواہشات, گناہ اور نافرمانیاں دل کو حرارت دیتی ہیں اور کمزوری اور ڈھیلا پن اور سستی دیتی ہیں, تو اس لحاظ سے پانی, برف اور اولوں سے دھونا ہی مناسب ہے.
پانی سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ دل کو نجس اور گندا کر دیتے ہیں، اور جب اسے ڈھیلا پن آتا ہے، سستی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ سست ہو رہے ہیں تو گرم پانی سے منہ دھوئیں گے یا ٹھنڈے سے؟ ٹھنڈے سے. ٹھیک ہے، تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے اور ڈھیلا پن اور سستی آتی ہے، تو اس لیے ٹھنڈا استعمال کرنا زیادہ فائدے کا ہے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. دنس سے مراد میل کچیل. اے اللہ اس کو خطاؤں اور گناہوں سے اچھی طرح پاک صاف کر دے، جیسے سفید کپڑا دھو کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے ایسا صاف ہو. یعنی دعا مانگنے کے الفاظ یاد رکھیے، دعا مانگنے میں جو ورڈنگ ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کن لفظوں کے ساتھ مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ رٹی رٹائی دعائیں جیسے بچپن سے سکھا دی گئی، یا اللہ معاف کر، یعنی کچھ ہوتی ہے نا رٹی ہوئی شروع سے آخر تک بس بول کے اٹھ گئے دعا مانگ لی. نہیں، الفاظ بدلتے رہے، چیز وہی ہو، بدل کے مانگے. اس سے دعا کے اندر ایک مائنڈ فلنس آتی ہے، کانشیس ہوتے ہیں آپ. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ. یا اللہ اس کو بدل کر دے، یعنی دنیا کے گھر کے بدلے وہاں کا گھر اچھا سا دے، یا تو قبر کے اندر یا پھر جنت کے محلات میں سے. خیرا من دارہ، اس فانی دنیا میں جو اس نے گھر بنایا تھا اس سے بہتر گھر عطا کر اس کو. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اس کے اہل و عیال دنیا کے اہل و عیال سے بھی زیادہ بہتر ہوں، یعنی جو اس کے آس پاس لوگ ہوں. اہل سے مراد خادم اور بچے ہوتے ہیں. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور اسپاؤس بھی دنیا کے اسپاؤس سے بہتر. دو صورتیں ہیں اس میں. نمبر 1، اگر شوہر فوت ہو چکا ہے یا دنیا کا شوہر اچھا ہے لیکن دنیا میں انسان کو آپس میں رہتے ہوئے کوئی رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی دل میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے پوری طرح خوش نہیں ہوتا، کہ کچھ لوگ کمپرومائز کر کے جی رہے ہوتے ہیں. تو اگر اسی بندے نے آخرت میں جوڑا بننا ہے تو یہ اس حالت سے بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ زوج کی جو اس وقت کی حالت ہے نا، یعنی کچھ شکایت ہے آپ کو ان سے، تو یا اللہ مرنے کے بعد وہ جب آخرت میں ساتھی بنے تو بہترین حالت میں ہو. دوسرا یہ کہ اگر یہ جہنم میں جا رہا ہے تو پھر جو دوسرا زوج مل رہا ہے یا مل رہی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو. یعنی اگر آپ چینج کر رہے ہیں، تبدیلی ہو رہی ہے، تو پھر وہ زیادہ بہتر ہو. یہ اتنی حیرت انگیز دعا ہے کہ اب دل ہو بدل کر دے، یعنی یہ والا نہیں چاہیے، یعنی جس حال میں یہ دنیا میں ہے یہ والا حال نہیں چاہیے، اس سے اچھا حال چاہیے ہمیں، اس سے اچھی شکل چاہیے، اس سے اچھی اخلاق چاہیے، اس سے اچھے معاملات چاہیے. تو پھر ہی جنت کا مزہ ہے نا. اگر جنت میں بھی وہی کچھ کچھ لگی رہی اور ہر روز کوئی نہ کوئی اختلاف، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل، تو پھر مزہ نہیں رہے گا نا جنت کا. اور اٹس ویری نیچرل کہ ہسبینڈ وائف میں کسی نہ کسی بات پر کچھ نہ کچھ اختلاف ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ عورت ہے، مرد ہے، دونوں کی جنسی فرق ہے، تو پھر وہ دماغی فرق ہے. ایک جذبات سے کام لیتا ہے اور ایک بہت عقل سے کام لیتا ہے، تو پھر جذباتی فیصلوں پر عقل والوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے یا جذبات والوں کو عقل والوں پہ اعتراض ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہاں پر یعنی دنیا سے بہتر حال ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس پہ بڑا ہوتا ہے. اچھا جنت میں بھی یہی لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو گھر والے ان کو بھی اچھا بنا دے، اور جو گھر ہے اٹ سیلف وہ بھی اچھا ہو، اور جو ساتھی ہو وہ بھی بہت اچھا ہو. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور آگ کے عذاب سے، یعنی دوبارہ اٹھنے کے بعد عذاب سے، یا تو ابتدا سے ہی جہنم سے بچا لے کہ قبر میں، یا یہ کہ اگر وہ جہنم میں جانا ہی ہے اس نے تو ہمیشگی نہ ہو اس کے لیے، اس کو وہاں سے نکال دے. اچھا بعض لوگ ان ضمائر کو تبدیل کر لیتے ہیں، مؤنث کی ضمیر لگاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ میت کا لفظ جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی صیغے میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے دعا پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد واغسلہ کما یغسل الثوب. اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اور اسے اولوں سے دھو دے، اور اسے اس طرح دھو دے جیسے کپڑا دھویا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر یہ نماز جنازہ میں پڑھی تھی. ایک اور دعا ہے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ فلاں بن فلاں تیری ذمہ ہے، تیرے ذمے میں یعنی تیری کفالت میں، یعنی جو مر کے جا رہا ہے نا اب یہ تیرے حوالے ہے اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے. سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے.
اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو ہے نا فی ذمتک کا کہ تیری امانت تیرے عہد تیری حفاظت میں ہے، یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے. یعنی اب ہم تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ تیرے حوالے ہو گیا. اور یہ حبل جوارک کا مطلب کیا ہے؟ عربوں کی عادت تھی اس زمانے میں کہ کوئی سفر کرنے لگتا تو جہاں سے وہ گزرتے تھے کچھ لوگ ان کو خوف زدہ کرتے تھے، امن والے سفر نہیں ہوتے تھے. تو جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو وہ ہر قبیلے کے سردار سے عہد لے لیتا، تو اس کی وجہ سے جب تک وہ ان کی حدود میں ہوتا وہ امن میں آ جاتا کہ ان کی قوم کا کوئی بندہ چھیڑے گا نہیں. ٹھیک ہے، ان کی پناہ لے لیتے تھے. جب اگلے کی حد میں داخل ہوتے تو پھر ان کے سردار سے عہد لیتے. تو یہ حبل الجوار ہے، یعنی عہد و پیمان جب تک وہ اس علاقے کی حدود میں ہو. تو مراد ہے پناہ دینا اور امن سے اور مدد کرنے سے ہے مانا. یعنی یہ ایمان لایا ہوا تیرے ذمہ میں ہے اور تیرے قرب کے راستے میں ہے، تیرے پڑوس میں آ رہا ہے. اور انت اہل الوفا والحق، یعنی تو وعدوں کا پورا کرنے والا ہے، اہل الوفا، اور تو صاحب حق ہے اور تو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس کو بخش دے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اے اللہ اس کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں اس کا جانشین مقرر فرما. یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس کے لیے اس میں روشنی فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو بخش دے. انہوں نے تو نام لیا تھا، میت کے لیے نام لے کے بھی دعا کرنی چاہیے. یعنی ابو سلمہ کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دے. اے اللہ ان کو اپنے پاس ان لوگوں کا ساتھی بنا دے جن کو تو نے ان سے پہلے اسلام کی ہدایت دی تھی. ورفع درجتہ فی المہدیین، یعنی یہ مہدیین میں جا پہنچے مراد یہ ہے. واخلفہ فی عقبہ، یعنی اللہ تو ان کے معاملات کی درستگی میں اور ان کے اہل و عیال کی اور اولاد کی مصلحتوں کی حفاظت فرما اور ان کے معاملات کسی اور کے حوالے نہ کر، تو خود اس کی ذمہ داری لے. واخلفہ جانشین بن جا اس کا، یعنی ابو سلمہ کا، فی عقبہ اس کے بعد، یعنی اس کی موت کے بعد اب اس کے بچوں اور اہل و عیال کا خیال تو ہی رکھ. ایک اور روایت میں آتا ہے واخلفہ فی طریقتہ، یعنی وہ چیز جو اپنی موت کے بعد چھوڑ گئے ہیں اس کی حفاظت فرما. فی الغابرین، یعنی ان لوگوں میں جو زندہ لوگوں میں سے باقی رہ گئے پیچھے ہیں. وافسح لہ فی قبرہ، اور ایک اور روایت میں اللہم اوسع لہ فی قبرہ، یعنی اس کی قبر کو بہت زیادہ فراخ کر دے. قبر مومن کے لیے اگر اچھی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر وسیع قبر، جیسے دنیا میں وسیع گھر ایسے قبر میں وسعت. ونور لہ فیہ، اس کی قبر میں سے اندھیرا دور کر کے اس میں روشنی فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ اللہم ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ بے شک یہ تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا، اور یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور تو اس کا حال خوب جانتا ہے. اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کا اجر زیادہ کر، اور اگر گناہ گار تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ کر، یعنی جو ہم اس پہ صبر کریں، اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈالنا. پھر ہے اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، یعنی تجھے ضرورت نہیں ہے. اگر وہ محسن تھا تو اس کے احسانات پر ثواب بڑھا دے، اور اگر برائیوں پر تھا تو اسے درگزر فرما. پھر یعنی بچے کی میت ہو تو اس کے لیے بھی دعا ہے الگ، اللہم اعیذہ من عذاب القبر، اللہ اس بچے کو قبر کے عذاب سے بچانا. قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے ایک دفعہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کیا کرتا. پھر ایک اور دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کے انتظام کرنے والا اور اجر کا باعث بنا دے.